الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محترم مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، محترم حضرت محمد بن علی چشتی صاحب صدر استقبالیہ، محترم جناب محمد نوید بیابانی الرفائی معتمد استقبالیہ 33ویں مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہن، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا یہ 7واں جلسہ آپ کے اس محلے گلشن اقبال کالونی میں منعقد ہے، اور اس کا اہتمام و انصرام کیا ہے محترم جناب محمد نوید بیابانی صاحب معتمد استقبالیہ نے اس کا انتظام کیا ہے، اور آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ سرکار کا ذکر سنیں، اور ہم بھی یہاں آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ سرکار کا ذکر کریں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مرتبت بتائی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ایک مومن کو ماننا چاہیے، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ
ہم ان کی تعریف نہیں کرتے، ہم تعریف کرتے ہیں تیرے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہزار جلسے دنیا میں ہوتے ہیں، لاکھوں پروگرام دنیا میں ہوتے ہیں، کئی محفلیں سجائی جاتی ہیں، لیکن یہ میلاد کی محفل جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے، جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جاتا ہے، اور ہم جھوم جھوم کر سرکار کا نام کو چومتے ہیں، تو یہ بتائیے ہزاروں محفلیں، کروڑوں پروگرام، کئی تقاریب ایک جگہ، لیکن یہ محفل ساری محفلوں پہ بھاری ہے کہ یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہ بات اگر جس کے دل میں ذہن میں بیٹھ گیا جائے تو ان محفلوں میں اس سر کے بل چلا آ جائے، ان محفلوں کو سجانے لگ جائے۔ اس لیے جب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو سنی حضرات گھر گھر محفل کی میلاد کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ ہو۔ اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ ہر دل دھڑکے تو ذکر مصطفیٰ سے دھڑکے، میرے محبوب کے نام لے بن جائیں۔ اس لیے تو میں آپ کو ایک بات سناؤں گا کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی مومن بننا چاہتا ہے، اگر آپ اس کو مومن اور مسلمان بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوئی غیر مسلم اگر اسلام میں داخلہ چاہتا ہے، کوئی غیر مسلم اگر ایمان لانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ غیر مسلم کو ایمان میں لانے کے لیے، غیر مسلم کو اسلام میں شریک کرنے کے لیے ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا؟ مگر ایک نزاکت میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کی توجہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا جاتا ہے تو جب کہیں وہ مسلمان ہوتا ہے، جب کہیں وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، جب تک ہم اس کو ایمان والا قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ اس لیے اسلام کے داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے، اور جب کہیں کوئی غیر مسلم ایمان والا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں گا، اگر کوئی صاحب یہ بولے کہ سرکار کے تو کئی نام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسماء ہیں، لہذا محمد الرسول اللہ کے بجائے احمد رسول اللہ پڑھایا جائے۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جائے، جیسے آج کل نئے نئے ذہنات نکلے ہوئے ہیں، یہ کرے تو کیا، وہ کرے تو کیا، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے بجائے احمد رسول اللہ کہہ دیں، یہ بھی تو سرکاری کا نام ہے، محمد بھی سرکار کا نام ہے، احمد بھی سرکار کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہی احمد کیوں نہ پڑھا جائے، اور اس طرح وہ مسلمان ہوگا۔ تو بات سن لیے جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ مومن بننے کے لیے محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، محمد رسول اللہ کے اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کوئی بھی غیر مسلم مومن اس وقت ہوتا ہے، کوئی نام سرکار کے پڑھنے سے نہیں ہوتا، نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مومن ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہے تو محمد کے نام سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب آپ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ سرکار کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، کتنی رفت ہے۔ یہاں پتہ چل گیا، لوگ سنم نے کلمہ پڑھ لیں تو مومن ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں بٹھانا پڑتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پڑتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا پڑتا ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو دل میں جگہ دینا پڑتا ہے، سرکار سے جان سے زیادہ محبت کرنا پڑتا ہے، محمد سب کے کرنا پڑتا ہے، اور جب تک کہ محمد کا ذکر نہ ہوگا نہ تمہاری زندگی بہتر ہوگی نہ تمہیں مسلمانی نصیب ہوگی۔ یہ نزاکت آپ کو میلاد کی محفلوں میں ہی بتائی جا سکتی۔ دوسرے تو کہتے ہیں کہ کیسا بھی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان جب بنتا ہے جب اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں ذات مصطفیٰ جب لیتا ہے تو اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ لاکھ مرتبہ پڑھ لے مسلمان ہو نہیں سکتا، اگر وہ احمد بھی بولا مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ محمد نہ پڑھا جائے۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ نام مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اس لیے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مسئلہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے لیکن توبہ اجابت کو نہیں پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارہا رب کائنات سے کہا مولا میری التجا کو قبول کر لے، لیکن التجا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ آج دیکھیں 300 سال سے تو عرض کر رہا ہوں لیکن توبہ قبولیت تک نہیں پہنچ رہی ہے، آج چلو ایک اس میں گرامی لے لیں گے۔ حضرت آدم صفی اللہ نے اس وقت کہا یا اللہ اغفر لی بحق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت آدم نے کہا اے اللہ میری مغفرت فرما محمد مصطفیٰ کے نام کا صدقہ، اللہ نے کہا آدم تمہاری توبہ قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 300 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، خشوع و خضوع کرتے رہے لیکن توبہ آدم قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بار ہمارے اور آپ کے آقا کا نام لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تو پتا چلا کہ جو قبولیت کا نام ہے وہ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے آدم کیسا پہچان لیا، کیسا جان گئے، یہ نام کہاں سے ملا؟ دیکھیے اس وقت تو صرف حضرت آدم ہی تھے، کوئی تھا ہی نہیں، تنہا آدم تھے، وہاں تنہا آدم تھے، کوئی تھا ہی نہیں، نہ ان کا کوئی معلم ہے نہ کوئی یونیورسٹی میں جانا آنا ہے۔ حضرت آدم زمین پر اتار دیے گئے اور وہ رو رہے ہیں، جنت چھوٹ گئی رو رہے ہیں، اور کوئی ان کا مونس ہے نہ کوئی بتانے والا ہے۔ اللہ نے پوچھا ہے آدم کیسا پتا چلا میرے محبوب کے نام کا؟ حضرت آدم نے کہا ہے اللہ جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی تو جب میری آنکھ کھلی ساق عرش پر میں نے لکھا دیکھا جہاں تیرا نام تھا وہاں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ اور پھر میں جب جنت میں گیا جس محل کو دیکھتا جہاں تیرا نام وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جنت کے جھاڑوں پر دیکھتا جس پتے پہ تیرا نام وہاں محمد مصطفیٰ کا نام، فرشتوں کی پیشانی پر دیکھتا جہاں تیرا نام وہاں محمد مصطفیٰ کا نام، حوروں کی سینوں پہ دیکھتا جہاں تیرا نام وہاں محمد مصطفیٰ کا نام، جنت کی نہروں پہ دیکھتا جہاں تیرا نام وہاں محمد مصطفیٰ کا نام، جہاں جہاں بھی میری نظر پڑتی جہاں تیرا نام وہاں محمد مصطفیٰ کا نام۔ تو آج مجھے سمجھ میں آ گیا یہ نام بڑی عظمت والا ہے،
کوئی تو بات ہے، اللہ اپنے نام کے ساتھ اس نام کو رکھا ہے، تو 300 سال رونے کے بعد یہ خیال آیا کہ آج اس نام کا وسیلہ لیا جائے، میں نے وسیلہ لے لیا، تو نے قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم، ایک تمہارا ہی توبہ کیا ہے، اگر تم سارے انسانوں کی توبہ بھی اسلام کے صدقے میں پیش کرتے تو میں سارے انسانوں کی توبہ قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نام مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ سرکار دو عالم کی رفت ہے، یہ سرکار کی شان ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بتائی جاتی ہے۔ اسی لیے دوسرے لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو۔ اب آپ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، داڑھی تو رکھ رہے ہیں، جمعے کو تو بڑی پابندی سے جا رہے ہیں، خطبہ سے سن رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، غسل بھی کر رہے ہیں، اہتمام سے جا رہے ہیں، اور جلسہ ہوا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چہرہ بدل دیا۔ یہ کیا ہو رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ محلے میں کیا بوم ہے؟ بوم ہے کہتے ہیں۔ ہیلو، اب سمجھ میں آ گیا اس کی داڑھی کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے، اس کا قرآن پڑھنا کیا ہے، اس کا تہجد پڑھنا کیا ہے، اس کا حافظ ہونا کیا ہے، اس کا عالم ہونا کیا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا، جلسے کو دیکھا ہری جھنڈی، سمجھ گیا یہ میلاد کا جلسہ ہے، خوش ہو گیا، کہنے لگا اچھا کر رہے ہیں، تو ہم سمجھ گئے یہ کون ہے، وہ کون ہے؟ وہ نماز پڑھ کے بھی بے نمازی ہے، اور یہ نماز نہیں پڑھ کے بھی رسول کا محبت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار کی عظمت ہے اس کے دل میں، سرکار کی محبت ہے۔ اب انہوں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو بول رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ میں بولا کون سی نماز پڑھنا، کیسی نماز پڑھنا؟ انہوں آ کے کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم کی میلاد منائے تو ان کو چڑ، کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو ان کو چڑ، گھر میں کھیر پوری بنائے کھا رہے ہیں، پیٹ میں درد ان کے ہو رہا، ان کو چڑ۔ یا رسول اللہ ہم بولے، ان کو چڑ۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، ارے نادان تو سمجھا نہیں، کلمے میں محمد کے بجائے احمد آ جائے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اور تو سرکار کی ہر برکتوں سے، سرکار کی عظمتوں سے، سرکار کی محبتوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ رہا ہے میری نماز قبول ہوگی، سمجھ رہا ہے میرا حج قبول ہوگا، سمجھ رہا ہے میرا کلمہ قبول ہوگا۔ نہیں ہوتا میرے دوست، اس کا کلمہ قبول ہوتا ہے، اس کی نماز قبول ہوتی ہے جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم کا نام کہاں کہاں تھا، حضرت آدم نے کہاں کہاں دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے میں سرکار دو عالم کا نام پنہا ہے۔ اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں قائم ہے تو یہ مصطفیٰ کی رحمت سے قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آفتاب کتابت، زندہ باد۔ اس لیے تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام عالمین کی رحمت ہیں۔ صوفیہ تو فرماتے ہیں 18,000 عوالم ہیں، 18,000 عوالم ہیں، سرکار ہر عالم کی رحمت ہے۔ اور اشرف علی تھانوی نے لکھا سرکار صرف مکلفین کے لیے رحمت ہے، غیر مکلفین کے لیے نہیں ہے۔ عقیدہ معلوم ہو گیا آقا کو کیا کر رہا ہے، آقا کی رحمت کو محدود کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو عالمین کا رحمت بنایا، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، اشجار کے لیے بھی رحمت ہے، پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے آقا رحمت ہے۔ آقا مکلفین کے لیے بھی رحمت ہے، آقا غیر مکلفین کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا رحمت للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے سرکار دو عالم رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتے تو سورج
اپنے وقت پہ نہ نکلتا، چاند اپنی چاندنی چھوڑ دیتا، ستارے اپنے مقام پہ برقرار نہیں رہتے، یہ لیل و نہار کا نظام نہ چلتا، یہ جو نظام قائم ہے یہ رحمت کے صدقے میں قائم ہے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم اس کائنات کی اصل ہے۔ هو الذی انشأکم من نفس واحدہ کی تفسیر کرتے ہوئے محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، نقشبندی و مجددی رحمت اللہ علیہ، جو ہماری حیدرآباد سرزمین کے بہت بڑے ولی، محدث دکن جن کی درگاہ شریف مصری گنج میں ہے، جن کے لاکھوں مرید دنیا میں ہیں، محدث دکن کیا لکھ رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں حضرت کہ عام طور تو تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ تمام لوگ ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت محدث دکن کہتے ہیں تو یہ عام چیز ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو نفس واحدہ سے مطلب ہے کہ ساری کائنات نور محمدی سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صوفیوں کا، ہمارے اللہ والوں کا، ہمارے اولیاء کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے میلاد کے جلسے منا کر ہم کہتے ہیں یہ ساری کائنات بنی ہے تو آقا کے صدقے میں بنی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا۔ اس لیے تو کہا لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت دنیا، یہ ساری دنیا یہ افلاق بنے ہیں، اگر یا مصطفیٰ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ یہ محمد نہ ہوتے تو خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو یہ جہاں کا کارواں نہ ہوتا، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبھی شامادہ اسی نام سے ہے۔ یہ ساری زندگی، اس لیے تو حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ زندگی کا مطلب ہے وجود، یہ جتنے وجودات ہیں، جتنے موجودات ہیں، اس لیے سرکار دو عالم کو فخر موجودات کہا جاتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم کو باعث موجودات کہا جاتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، کیونکہ سرکار ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس لیے اب تفسیر هو الذی انشأکم من نفس واحدہ کی تفسیر یہی ہے حقیقت میں کہ یہ نور محمدی سے ساری کائنات بنی ہے، وہ ایک نور سے یہ آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، اہل طریقت کا عقیدہ ہے، اہل محبت کا عقیدہ ہے، اہل نسبت کا عقیدہ ہے۔ اب مشائخو، میں تمہاری توجہ چاہوں گا، یہ تم جو جا کے وہابیوں کے منچ میں بیٹھ رہے ہیں، تمہارے تو بزرگوں نے یہ کہا کہ ساری کائنات نور محمدی سے جلوگر ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تم بیٹھ کر تحفظ شریعت کے جلسے کر رہے ہیں، مشائخینو شرم کرو، علماء حق شرم کرو، اگر تم اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ کتنا بڑا فرق آ گیا، تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ شجاعت علی تمہارے آنکھوں سے پردہ ہٹا رہا ہوں، شکریہ ادا کرو شجاعت علی کا، تمہارے بزرگوں کا، جس درگاہ پہ بیٹھ کے تم روٹی کھا رہے ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات بنی ہے تو نور مصطفیٰ سے بنی ہے۔ ابھی بھی آپ تم کو قرآن کے لفظ پڑھنے نہیں آتے، اب تفسیر کیا پڑھیں گے؟ تفسیر کے جو ہے آپ جو ہے اس کے
تمام ظاہر و باطن کو کیا سمجھے گے؟ آج کل کسی کا بھی علم نہیں ہے. علم ہوتا تو کسی وہابی کے پاس نہیں بیٹھتے. روحانیت ہوتی تو ان کے منچوں پہ نہیں جاتے. کہیں بھی بیٹھو کوئی سلام علام نہیں ہے, سب وعلیکم سلام ہے. کہیں بھی بیٹھو کسی جگہ پہ پڑھو. اگر اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ ہوتا, اگر اپنے بزرگوں کی روحانیت اس کو ملتی, اگر اس کو جو ہے علم ملتا, تو یہ کبھی ان کے پاس نہیں جاتا. میں فرق بتا دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ ان کا عقیدہ ہے. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی. یہ ہمارے صوفیوں کا عقیدہ ہے. اس لیے خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے, خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے. محمد یہ تصدق آپ کا ہے. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا. حضور بحرول فرما رہے ہیں, سرکار حضرت پیا رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, مفسر محدث فرما رہے ہیں, حضور بحرول علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, جنہوں نے 12 ربیع الاول کو کہا کہ عید الاعیاد مناؤ, ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو. وہ عظیم روحانی اور علمی شخصیت حضور بحرول علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا. یہ بڑا آپ کا احسان رسول عربی ہے, بڑا آپ کا احسان رسول عربی. سمجھے آپ؟ یہ صوفیوں کا مزاج ہے, یہ صوفیوں کی تعلیم ہے. مگر افسوس کی بات ہے, انہوں صوفیوں کے ماننے والے, انہی بزرگوں کے ماننے والے آج جا کے ان کے منچ پہ بیٹھ رہے ہیں, تحفظ شریعت کر رہے ہیں. جن کا ایمان نہیں ہے, تحفظ شریعت کے بجائے پہلے تحفظ ایمان کے لیے تحفظ ایمان کیجئے پہلے. اور یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ سرکار کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے. حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آج سے 400 سال پہلے مدارج النبوات میں تحریر فرما چکے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں سرکار دو عالم کا نور سرایت کیا ہوا ہے. پہچان پیدا کی, پہچانو بھائی پہچانو. یہ میلاد کی جلسے کیوں کرتے, یہ میلاد کی محفلیں کیوں کرتے, میلاد شریف کیا ہے, یہ بولنے سے پہلے سوچو یہ بولنے والے کون ہیں. یہ بولی صوفیوں کی نہیں ہے, یہ بولی اولیاء کی نہیں ہے, یہ بولی علماء حق کی نہیں ہے, یہ بولی ان کی ہے جو رسول کے گستاخ ہیں. یہ کیوں وہ کیوں تو سمجھ لیجئے. اور آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے, کلمہ پڑھ کر اس کو یہ حق نہیں ہے کہ رسول کی توہین کرے. کلمہ پڑھنے والا سرکار کا وفادار ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے کہ آقا نور ہے, ہمارے بزرگوں نے کہا آقا نور ہے, آقا کے نور سے ساری کائنات بنی, اور انہیں بولا کہ ہمارے آقا ہماری طرح بشر ہے. کتنا بڑا فرق آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی آج کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان تو ہمیں یہ کہتا ہے, ہمارا ہی ایمان نہیں ہے. ہم جن کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں, غوث آدم کا یہ ایمان ہے, خواجہ غریب نواز کا یہ ایمان ہے, بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا یہ ایمان ہے, یوسف بابا شریف بابا کا ایمان ہے, جہانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ کا ایمان ہے, برانے شاہجہاں قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ایمان ہے, خواجہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا ایمان ہے, سارے اولیاء کا یہ ایمان ہے, غوث و خواجہ کا یہ ایمان ہے کہ رسول نور ہے. اور یہ ڈھونگی جو نمازوں کا نام لے کر آ جاتے ہیں ہمارے درمیان میں, یہ ڈھونگی جو لمبے لمبے داڑیاں لے کر آ جاتے ہیں, یہ ڈھونگی جو حج کیمپ قائم کرنے آ جاتے ہیں, یہ ڈھونگی جو اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے آ جاتے ہیں, یہ ڈھونگی جو ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں, یہ ڈھونگی جو تحفظ شریعت کا نام لے کر ہمارے درمیان میں آ جاتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول انسان نہیں بلکہ ہماری طرح بشر ہے. بہت بڑا فرق آ گیا کہ نہیں یار؟ یہ نور نہیں مانتے, یہ نور نہیں مانتے. جتنے باطل فرقے ہیں سرکار کو نور نہیں مانتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. آپ غلط فہمی میں انہوں کلمہ پڑھتے بول گئے. جتنے باطل فرقے ہیں
جتنے بدعقیدہ ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے، اگر اللہ کو مانتے تو اللہ کے نور کو بھی مانتے، سبحان اللہ، بے شک، ہے نا؟ اگر اللہ کو مانتے تو اللہ کے نور کو بھی مانتے۔ غلط فہمی نکال لیجیے آج کے بعد سے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، انہوں اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے تو قرآن کو بھی مانتے۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیا تمہارے پاس اللہ کا نور۔ تمام مفسرین، اہل سنت جماعت والے تمام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، نظام الدین اولیاء سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ بند نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اولیاء اللہ یہ مانتے ہیں کہ یہاں قرآن میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، آقا کے نور مراد ہے، اس لیے ہم آقا کو نور مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں سرکار کو انسان مان رہے، ہم سرکار کو نور مان رہے۔ فرق یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ماننا یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، یہ مومنین کا عقیدہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، یہ بزرگان دین کا عقیدہ ہے، یہ علماء حق کا عقیدہ ہے۔ جب سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں اسلام لائے ہیں، اور خواجہ غریب نواز نے ہم کو بتایا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نور ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، نور ہے۔ اب آپ بتائیے کیسے نور ہے؟ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ جمع ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضیافت کرنا چاہے تو پہلے ضیافت کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان بچھاتے نا، آج کل تو لوگ بغیر دسترخوان کے کھا رہے ہیں، ہاں، پھر بھی ڈائننگ ٹیبل کھائیے۔ آپ ذرا جا کے چار مینار کے پاس دیکھیے، نہ وہاں ڈائننگ ٹیبل ہے نہ ویٹنگ ٹیبل ہے، کوئی ٹیبل نہیں ہے، ہاتھ میں چپا لیے ہوئے کھا رہے ہیں۔ رات کے 1 بجے 2 بجے دوشا کھا رہے ہیں، اٹلی کھا رہے ہیں، اور ایسا جمع ہو رہے، سردی نہ گرمی۔ آج جلسے میں آؤ تو سردی ہے تو کرسیاں خالی ہے، اور وہاں جا کے دیکھو پیسے دے کے بھکاریوں کا طرح رہ رہے ہیں، جہاں جگہ مل رہی سڑی جگہ وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ سلیقہ گیا مسلمانوں سے، سنت گئی، کیا بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، کہاں دین پھیلائے تم نے میلاد کی محفل کی مخالفت کی، دین تباہ ہو رہا ہے۔ دین تو وہ پھیلاتا ہے جو سرکار کی میلاد مناتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کریں تو پہلے کھانا کھلانے سے پہلے اسلام کا ادب یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے۔ تو دسترخوان دیکھے تو دسترخوان میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ گئے، اب دسترخوان بچھانا ہے، اس کو صاف کیسا کروں گا؟ ایسے میلے دسترخوان کو کیسا صاف ہوگا؟ چمک کیسا آئے گی؟ اب حضرت انس کو خیال آیا، اگر آپ کو دسترخوان دھونا ہے تو کیا کرتے؟ صابن لگاتے ہیں، صابن لگاتے، صحیح بولو، لگاتے، ڈٹرجنٹ میں ڈالتے، سرف ایکسل لیتے، جب لا کے دھوتے۔ مگر حضرت انس کو دیکھیے، سمجھو میاں، کب سمجھی گئے؟ ہم میلاد کی محفلیں سجا سجا کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرکار کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اور آپ جا کے ان کی نماز دیکھ رہے ہیں۔ ارے نماز بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ ہے، یہ تو سمجھو۔ پہلے نماز کس کے صدقے میں ملی؟ کیا مصطفیٰ آئے تو نماز ملتی تھی؟ مصطفیٰ آنے سے نماز ملی؟ اتنی بھی نہیں سمجھ ہے۔ حضرت انس کو دیکھیے، صحابی رسول کو، اب وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جا کے صابن لگا کے کرے تک انہوں چلے جاتے۔ اب سکنے کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا،
حضرت انس کیا کرے، فوراً جلتے ہوئے تندور میں وہ کپڑے کو ڈال دیا. اب آپ بولو کپڑا بچ سکتا ہے؟ خالی سالی آگ لگا دیے تو کپڑا جل کے راکھ ہو جاتا. لیکن حضرت انس نے کیا کیا، کپڑا میلا دکھا، آپ نے آگ میں ڈال دیا. سنو مسلمانوں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، محبت رسول کس کو کہتے ہیں، برکت رسول کس کو کہتے ہیں، انہی میلاد کے جلسوں میں بتایا جاتا ہے. آپ کہاں جا کے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو اپنی طرح انسان سمجھ رہے ہیں، انہیں تو سرکار کے مرتبوں کو گھٹا رہے ہیں. ہم بھی داڑھی رکھے، سرکار بھی داڑھی رکھے، ہم بھی نماز پڑھتے، سرکار بھی نماز پڑھتے، ہم بھی اذان دیتے، سرکار بھی اذان دیے تھے، ہم بھی جو ہے تلاوت قرآن کرتے، سرکار بھی تلاوت قرآن کرتے، ہم بھی تہجد پڑھتے، سرکار بھی پڑھتے. ارے تو کیا رے سڑے. ہاں، سرکار کو سرکار نے، صحابہ کو سرکار نے فرمایا، سرکار 100 وصال رکھے، صحابہ بھی رکھے، لیکن صحابہ نڈھال ہو گئے. سرکار نے صحابہ کو بلا کے کہا کیا بات ہے، یہ نڈھال پنا کیوں آ گیا؟ کہا یا آقا آپ کی ہم سنت پہ ادا کر رہے تھے، 100 وصال رکھ رہے تھے. سمجھے، سنت لے کے آ گئے. نہ یہ معلوم نہ معلوم سنت کو اسی ادا کرنا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں معلوم. ہاں، صحابہ نے بھی یہی کیا تھا. سرکار روزے رہے تو ہم بھی روزے رہیں گے. 100 وصال جس میں سحرینہ افطار، وہ ہے 100 وصال. صحابہ نے بھی وہی کیا، نڈھال ہو گئے. سرکار نے بلا کے کیا ہو گیا، یہ حالت کیسی ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ رکھ رہے تھے تو ہم بھی رکھے روزے، مگر ہماری حالت یہ ہو گئی. تو سرکار نے کیا فرمایا، صحابہ سے، جانثاروں سے، سرکار کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والوں سے. یہاں تو عالم یہ ہے، ان بھکاریوں کا منچ پہ کھڑے کے بولتے جہیز نہیں لینا. ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹے کی شادی ہوئی تو باہر پیچھے سے جہیز، مسجد میں نکاح، پیچھے سے جہیز. کیوں آگے کر رہے ہیں ہمارے سامنے بیان کر کے بول رہے ہیں جہیز نہیں لینا، جہیز لعنت ہے. تو سب سے بڑا لعنتی ہے، جہیز کو لعنت بول رہا. جہیز تو سرکار نے سیدہ کو دیا تھا. جہیز دینا لعنت نہیں ہے، جہیز لینا لعنت نہیں ہے، جہیز مانگنا غلط ہے. مانگ کے نہیں لینا، سسرا دیا تو لے لینا، مگر مانگ کے نہیں لینا. نہیں ہمارے کو کار ہونا، یہ بیکار ہے کیا تو کار ہونے کو؟ ہاں، اس لیے طلاقاں ہو جا رہی. بیکار کو کر دیتے، کار دے دیتے، اس کو چلانا نہیں آتا، اس طرح سے رشتہ ٹوٹ جاتا. ہاں، انہیں بول رہا کھڑے رہ کے. اور سرکار نے صحابہ جو سرکار کے دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی گزارتے تھے، سرکار کو دیکھ دیکھ کے عمل کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے ویسا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، سیدنا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت زبیر سے کہہ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہہ رہے ہیں، حضرت سعد بن خیاس سے کہہ رہے ہیں، تمام صحابہ سے کہہ رہے ہیں جن کا ایک سجدہ آج کوئی مسلمان ویسا سجدہ لا ہی نہیں سکتا. ان صحابہ سے سرکار فرما رہے ہیں ایکم مثلی، میری طرح تم میں کون ہے؟ اور آج کا سڑا صورت پہ دیکھو، جوتے مارے ویسی صورت. ہاں، داڑھی لکھ رہی ہے تو رونق آتی رہے. داڑھی رکھنے سے، نماز پڑھنے سے رونق نہیں آتی، سرکار سے محبت کرنے سے رونق آتی ہے. سبحان اللہ. یہاں سکھا کے داڑھی رکھ لیا، پیٹ پال لیا، ہو گیا دین ہے. رہی ہے پیٹا نکال کے پھر رہے ہیں، دین ہے کہتے. یہ دین نہیں ہے، تمہارا شوق ہے. کھا لیتے پھر رہے ہیں یہ مسجد سے وہ مسجد، جہاں کھانے کو ملا بیٹھ گئے. ابھی ٹوکنا بھی دے رہے ہیں. ہاں،
ان کو دین نہیں ہے، کاروبار کر رہے ہیں دین کے نام پر. اور اہل سنت جماعت دین کے نام پہ کاروبار نہیں کرتا، محبت رسول میں سب کچھ لٹا دیتا ہے. اس لیے تو دیکھو پکوان ہی پکوان ہوتے رہتا ہے ہمارے پاس. ہر گلی میں میلاد کا پکوان ہو رہا ہے، ہر چورستے پہ میلاد کا پکوان ہو رہا ہے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھلا رہے. ٹوکن نہیں ہے، بغیر ٹوکن کے جتنا چاہے کھاؤ، کھاؤ بھی گھر کو بھی لے جاؤ. ابھی تو سمجھو اہل سنت جماعت کون ہے. سرکار نے صحابہ سے کہا ایکم مثلی، میرے ویسا کون ہے تم میں بتاؤ. سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی نہیں بولے. آپ بھی ہماری طرح انسان نہیں بولے. ان کو بولنے کا حق تھا نا. انہوں تو سرکار کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں، سرکار کو سنتا بولتا دیکھ رہے ہیں. وہ تو زیادہ حقدار تھے کہنے کے یا رسول اللہ آپ ہماری طرح ہیں. ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ، ہماری طرح آنکھ رکھتے ہیں، ہماری طرح کان رکھتے ہیں، ہماری طرح زبان رکھتے ہیں، ہماری طرح چہرہ رکھتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، جنگل بھی کرتے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں. آپ کو سرکار آپ تو ہماری طرح ہے. صحابی نے نہیں کہا تو پتا چلا جو سرکار کو انسان اور اپنی طرح بشر سمجھ رہے ہیں وہ صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے، جو سرکار کو نور سمجھ رہے ہیں وہ صحابہ کے راستے پہ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آفتاب خطابت، فرزان بحر علوم. اور صحابہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ ہماری طرح آپ ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ہیں. نہیں، سر جھکا کے تسلیم کر لیا کہ ہم میں کوئی بھی آپ کی طرح نہیں ہے. تو صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا کہ رسول کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا. سرکار بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، سرکار کے غلام ہو سکتے ہیں، سرکار کی طرح نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا جاتا ہے. آپ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ بٹھائی جاتی ہے تاکہ آپ کا دل سرکار کی محبت سے مملو ہو جائے اور آپ بھی میلاد کے جلسے منانا شروع کر دیں. منائیں گے نا بھی میلاد کے جلسے؟ گھر میں کھیر پوری بنائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں گے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے. ہاں یہ کرتے رہیے آپ. تو آپ ایماندار ہیں. نہیں یہ کیا ہو رہا، یہ جھنڈا کیا، یہ روشنی کیا، یہ پکوان کیا، یہ کیا کیا بولا، یہ کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو کیا. تو آپ اس کو جواب دینا، آپ اس سے کہنا تو کیا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہاں متاثر نہیں ہونا. جتنی لمبی داڑھی ہے اتنا اندر ہے انہیں. جتنا بھاگ بھاگ کے مسجد کو جا رہا سمجھ لینا انہیں اور جگہ کوئی جا رہا، بازار مسجد کو آ رہا مگر جگہ کچھ اور ہے اس کی. آنا تو سمجھ لینا یہ کیا، جھنڈا کیا، روشنی کیا، پکوان کیا، میلاد کیا. تو بولا تو کیا، یہ کیوں، وہ کیوں، تو کیوں. تو اس لیے ہم لوگ جواب نہیں دینے کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے سر پہ بیٹھ رہے. ہر گھر میں وہابیاں گھس گئے. کسی کا بھاؤ نہیں وہابی ہے، کسی کا ساڑو وہابی ہے، کسی کا خالو وہابی ہے، کسی کی ساس وہابی ہے، کسی کی سالی وہابی ہے، کسی کی بہن وہابی ہے، کسی کی ماں وہابی ہے، کسی کا باپ وہابی ہے. مگر آپ کا تو نہیں ہوگا. میں سمجھ آپ تو سنی ہے. یہ کیا ہے ہم جواب نہیں دینے سے؟ سرکار نے صحابہ سے پوچھ لیا ایکم مثلی، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم یہ دور میں کہتے ہو کہ ہماری طرح رسول ہے، شرم نہیں آتی؟ اور ان سے زیادہ شرم ان مشائخین کو، ان علماء کو نہیں آتی جو ان کے منچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. ارے جو سرکار کو اپنی طرح بشر سمجھے، بولو وہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی آپ فیصلہ کرو، گستاخی ہے نہیں ہے؟ اور رسول کا گستاخ کیا ہوتا آپ بولیے، بولیے بولیے ذرا زور سے. ڈر رہے کیوں؟ کافر ہوتا. بولیے کیا ہوتا؟ کافر ہوتا. تو کافروں سے مل کر تحفظ شریعت نہیں کیا جاتا. رسول کے چاہنے والے،
رسول کو مر مٹنے والے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر تحفظ شریعت کیا جاتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، میں آپ کو دھوکے سے بچا رہا ہوں۔ شرم کرو، شرم کرو بھائی، جو سرکار کو اپنی طرح بشر سمجھ رہے ہیں، جو صحابہ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے ان سے پوچھ لیا، صحابہ کیا سمجھتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے پہچان لیجئے آپ کہ سرکار کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ اگر اپنی طرح سمجھتے تو فوراً کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح ہے، ہم بھی روزہ رہے، تو دیکھ لیے کیا حال ہو گیا۔ اگر تم بھی کریں گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ وہ صحابہ تھے، سرکار نے ان کو بچا لیا، تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، ایمان رہے تو بچیں گے، تم گستاخ ہو گئے۔ اب جو گستاخ ہوتا ہے اس کو نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے نہ رسول پاک کی شفاعت ملتی ہے۔ سرکار کی شفاعت اس کو ملے گی جو سرکار سے محبت رکھے گا، جو بے ادبی نہیں کرے گا وہ سرکار کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ کی رحمت اسے ملے گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ سمجھے؟ صحابہ نے کبھی بھی رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم حج کے موقع پر فرمانے، صحابہ کا مجموعہ ہے، سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اگر میں آج سے پوچھوں ابھی آج کون سا دن ہے، بولیے چہارشنبہ ہے نا؟ کیوں سردی ہو رہی کیا آپ لوگوں کو؟ ارے بھی چائے پی رہے نا یار، گرمی آ گئی نا، پھر ذرا زور سے تو بولو۔ تو بیچارے چائے لا کے پی رہے، یہ میلاد کی چائے ہے، جتنا پئیں گے اتنی محبت رسول کی گرمی آئیں گی۔ اللہ یہ چائے پلانے والوں کو سلامت رکھے، ان کو ہمیشہ میلاد منانے والا رکھے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو چائے پلا رہے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول۔ دیکھا کہ میلاد کی محفل ہے، لا کے چائے پیش کر دیا، اس کو کہتے ہیں خرچہ کرنا رسول کی محبت میں۔ اس لیے کبھی بھی سرکار کے میلاد منانے میں کنجوسی مت کرو، جتنا پیسہ ہے سرکار کی میلاد میں لگا دو۔ اب تو نوٹوں کا دور چل رہا، کیسے بھکاری بنے ہوئے ہیں نوٹا رکھ کے، نوٹا ہے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کب نمبر آتا اللہ نے بتا دیا، پیسہ رکھ کے بھی بھکاری ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یاد رکھو جو دنیا کا بھکاری ہے وہ پیسہ رکھ کر بھی بھکاری ہے، لیکن جو سرکار کا بھکاری ہے وہ بغیر پیسے کے بھی سخی ہے۔ وہ دولت مند ہے، سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہاں جنگیں لڑتے تھے تو کھجوریں چوس کے لڑتے تھے، لیکن بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اتنے مالدار ہیں کہ دنیا میں کوئی اتنا مالدار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس رسول پاک ہے۔ یہی جذبہ میلاد میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ میرے صحابہ آج کیا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ سرکار نے پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ حالانکہ عید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، سرکار جو ہے عرفے کے دن پوچھ رہے ہیں اور بتا رہے، سرکار نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ خاموش ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ مقام عرفہ ہے، مکہ ہے، یہ دن جو ہے 9 محرم 9 ذی الحجہ ہے،
یہ دن جمعہ ہے، تاریخ 9 ہے، سب معلوم ہے، ایک ایک صحابی کو معلوم ہے، لیکن سارے صحابہ خاموش ہیں۔ سننے کی بات ہے، سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ بالکل توجہ سے ایک مرتبہ دعوی شریف تو پڑھیے اللہم، یہ کیا اتنا ٹھنڈا چائے پی کے بھی اتنا ہے، زور سے پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب غور سے پوری سماعتیں میری طرف رکھیے آپ۔ معلوم ہے کہ آج عرفہ کا ہے مقام یہ، اور یہ جو ہے دن جمعہ ہے، تاریخ 9 ہے، سب معلوم ہے۔ صحابہ کرام کو ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، لیکن سرکار کرے دن کون سا ہے خاموش، سرکار ہے تاریخ کون سی ہے خاموش، سرکار کرے مقام کون سا ہے خاموش۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ کیا مانگ رہا ہے؟ سرکار جب بول رہے تھے تو آپ لوگوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ سر جھکا ہے بیٹھے میں، اللہ رسول بہتر جانے۔ سرکار کی بولی کیا رہتی تھی معلوم؟ اللہ اور رسول جانتے ہیں، یہ آپ حدیث میں پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ جب سرکار کوئی سوال کرتے تو صحابہ ایک ہی جملہ کہتے، اللہ رسول بہتر جانے۔ حدیث پڑھے تو معلوم ہوتا آپ کو۔ اب حدیث نہیں پڑھتے نا، انہیں آیا اس کی تقریر سن لیے، انہیں آیا اس کی تقریر سنیے، انہیں آ کے چندہ لے کے چلے گیا، چندہ دے دیجیے، بہت بڑا دین کا کام کرے تو وہ چندہ آپ کا بیکار چلے گا، دوزخ میں چلے گئے۔ میلاد میں 1 روپیہ دیں گے تو جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اس کو 1,00,000 روپے دیں گے تو دوزخ میں چلے جائیں گے، کیونکہ سرکار کو اپنی طرح سمجھ رہا۔ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ سے سوال کیا جائے آپ خاموش کیوں بیٹھے؟ آپ کو دن بھی معلوم، تاریخ بھی معلوم، مقام بھی معلوم، تو صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سن لیجئے۔ اس کے بعد اب آپ کسی وہابیت کی طرف تھوکنا بھی نہیں، آپ کا تھوک آپ کو پیارا ہے، وہ اس سے بدتر ہے۔ ان دوزخی کتوں سے ہمارا واسطہ کیا؟ یہ بدگوداروں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم نبی کی خوشبو کے قائل ہیں۔ یہ نبی کے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جسم میں مکھی بیٹھتی ہے، استغفر اللہ معذور۔ ان کے سڑے عقیدے آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ اتنے سڑے ہیں کہ دوزخ بھی ان کی سڑن کو قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اب اگر اپنی طرح سمجھتے تو بول دیتے جمعہ ہے، اپنی طرح سمجھتے تو بول دیتے عرفہ ہے، اپنی طرح سمجھتے تو کہہ دیتے 9 تاریخ ہے، لیکن انہوں نے تاریخ کہیں نہ مقام کا پتہ دیا نہ کچھ، نہ خاموش بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ سکوت کا، یہ خاموشی کا سبب کیا ہے؟ تو کہا ہم کو کیا معلوم، منشاء رسول، یہ ہمارے آقا ہے، مالک ہے، ہم ادب میں خاموش رہ گئے۔ اگر ہم جمعہ کہیں انہوں پیر کہہ دیں، ہم اگر جو ہے ذیلحج کہیں وہ محرم کہہ دیں، ہم اگر عرفہ کہیں وہ مدینہ کہہ دیں، تو اس لیے ہم خاموش رہ گئے کہ منشاء یار کیا ہے۔ اگر آج جمعے کا دن ہے پیر کہہ دیں تو وہ پیری مان لیتے ہیں ہم، منشاء یار پہ نظر رکھتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے، ہمارا ادب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ رسول پوچھے تو جواب دے، اس لیے ہم نے کہا کہ منشاء کیا ہے، ہم یار کی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھا صحابہ کا ادب، اب تو سمجھ گئے نا مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ سرکار ہماری طرح ہے، صحابہ کبھی سمجھے؟ اگر اپنی طرح سمجھتے تو جواب دیتے تھے، مگر سڑا بول رہا ہے کہ سرکار ہماری طرح بشر ہے، تو بولو وہ بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم نور مانتے ہیں اور سرکار کو یہ بشر کہہ رہا ہے، تو پھر بولیے بھائی کلمے کی بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ رسول ہماری طرح بشر ہے، اور ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا نور ہے اور ان کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ تمام بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اب ہم کو کس کے رستے پہ، غوث و خواجہ کے رستے پہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب انہیں بولا یا غوث نہیں بولنا کہتے، یہ لو، انہیں بولا یا خواجہ نہیں بولنا کہتے، ارے ہم بولیں گے یا خواجہ بجاجے اس کا باجا، ان کا تو باجا بجنا باجا، بیٹھے ان کے پاس ان کی چائے پی رہے ہیں، ہاں ان کی بریانی کھا رہے ہیں، یہ ڈھونگ چھوڑو،
ہمارا عقیدہ سنو، ہم وہابیوں کی بریانی نہیں کھاتے، ہم رسول کی میلاد کی کھیر کھاتے ہیں۔ ہم کو نہ ان کی بریانی چاہیے نہ ان کی دولت چاہیے، ہم کو تو آل رسول کی محبت چاہیے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ہاں تو بھی ان سے بچیں گے، ان کو چندہ دیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کو بہت بڑا اچھا مسلمان پکا سمجھیں گے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈونگیا کس میں ہمت ہے؟ آ جاؤ میرے سے بات کرنے، چیلنج کر رہا ہوں، تم کو بتا دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تم بھی میلاد مناتے، کھیر پوری بناتے۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ آفتاب خطابت زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تم اپنی تقریروں میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے کیسٹ میں جو چاہے بول لے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہندوستان ہے، یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ یہودیوں کی حکومت نہیں ہے، یہاں یہ ہندوستان ہے، جمہوریت ہے۔ جب تم کو بولنے کا حق ہے تو سرکار کے چاہنے والوں کو بھی بولنے کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ قیادت، آفتاب خطابت۔ سبحان اللہ۔ سن لو سنی مسلمانوں، اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کل سے جواب دینا شروع کر دیجئے۔ انہیں جو چاہے بولے، ہم خاموش ٹو بس ورنہ سنے تو انہیں سمجھ رہا کہ ہمارے کنے جواب نہیں ہے۔ ابھی شجاعت علی ویسے لوگ بہت موجود ہیں حیدرآباد میں، ان کو پیسے کی پٹکی مار سکتے ہیں۔ آ جائے تیرا مفتی، آ جائے تیرا عالم، آ جائے تیرا کوئی بڑے سے بڑا، صرف بیرالعلوم کا غلام کافی ہے تیرے لیے۔ ہاں؟ آپ لوگوں کی خاموشی سے میرے دوستو میلاد کا کیوں مناتے؟ تیرے کو کئی کرے؟ تو کون؟ میلاد سنی مناتے، سرکار سے محبت کرنے والے مناتے۔ میلاد وہابی دوزخ میں جانے والے نہیں مناتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتنا تو جواب دے رہا ہوں بھائی، ہم کتنا جواب دیں گے؟ ابھی ہمارے کو آگے بول رہے ہیں مولانا بہت سخت تقریر کرتے۔ بولو بھائی یہ سخت ہے تقریر؟ یہ تو معلومات ہونا چاہیے نا اپنے سنی بھائیوں کو، آپ جواب دے سکے نا۔ ہم جواب نہیں دینے کی وجہ سے انہوں مسجد بناتے کہتے، تیری مسجد نہیں ہے وہ، کیا بنا لے رہا کہ تو مسجد تو سنیوں کی ہے۔ تو اللہ کو نہیں مانتا، مسجد کس کی بنا رہا؟ تو رسول اللہ کو نہیں مانتا، مسجد کس کی بنا رہا؟ مسجد بنانے کا انداز رسول اللہ نے دیا، اور تم لوگوں نے بھی مسجد بنائی تھی اس دور میں۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ سورہ توبہ پڑھے، مسجد بنائے تھے ان لوگوں بھی، ان کے باوا دادا۔ تو قرآن نے کہا یہ ضرار ہے، مسجد ضرار، اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا، مسجد ہر مسجد نہیں ہوتی۔ جہاں یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، رسول کو شفاعت والا سمجھتے ہیں، غوث اعظم کی مدد لیتے ہیں، وہ مسجد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ، زندہ باد۔ سمجھ میں آگی بات آپ کے؟ اب جائیں گے ان کی مسجدوں کو، اب ان کو چندہ دیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہاں بہت ہو گیا نخرے۔ اب کوئی بولے کتنی بڑی داڑھی والا عالم بولے، مفتی بولے، مفتیاں تو میلاد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیچھے کے ڈور سے ملے ہوئے۔ ہاں، نہ ہم کسی مفتی کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی لیڈر کو مانتے ہیں، نہ ہم کسی عالم کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو غوث و خواجہ کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کس کو مانتے ہیں؟ تو وہ بات چلو نا بھائی،
انو بابا ہے انو ٹابا ہے، کہہ کے بابا کہہ کے ٹابا، سو بابا ٹابا ہے غوث اعظم کے ہی روضے پہ قربان ہے. ہمارے کو سکھانے کو آگے ہے دم تو چیلنج ہے، میرا آؤ بات کرو. یہ بدعت بول دیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت، تو بدعتی ہے. میلاد تو اللہ نے منائی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا. حضرت عامر